بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کرے یہ میری باتیں دل پر چوٹ کر جائیں اور ہمارا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہماری یہ جو آبادی ہے M81، اس میں عموماً زیادہ تر غریب غربا ہی رہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے یا عہدہ بڑا مل جاتا ہے تو پھر وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عام بندے سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ مثلا وہ صدر بن گیا ہے، وزیر اعظم بن گیا ہے، اب وہ یہاں گلیوں میں نہیں کھڑا ہوگا، آتے جاتے بندوں پر آوازیں نہیں کسے گا۔ پہلے وہ کرتا تھا، اب نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی سر پر منسٹری کا تاج آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں تاج کے شایان شان کام کروں، اس سے گرا ہوا کام نہ کروں۔ ایسا ہی ہے نا، اس کا سٹیٹس بڑھ گیا ہے، وہ اپنے سٹیٹس سے گرا ہوا کام نہیں کرے گا۔ پہلے وہی بندہ یہاں چوکوں میں کھڑے ہو کے آوازیں کستا تھا، تھڑے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیل رہا ہے۔ جب منسٹر بن گیا اب وہ ایسا کام نہیں کرتا، کیونکہ اب اس کے سٹیٹس کے یہ خلاف ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو بھائی سنو، میرا عقیدہ ہے کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں، میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے افضل ہے۔ سرکار کی غلامی کا تاج سب سے اونچی بولو ذرا۔ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، تاج سرکار کی غلامی کا ہمارے سر پر ہو اور ہم جوا کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں چغلیاں کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تاج سر پر ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے، تاج سر پر ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے، امانت میں خیانت کرے، کیا یہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہے؟ یار آپ نے ایک موٹر مکینک دیکھا ہوگا، گاڑیاں ٹھیک کرنے والے، آپ نے دیکھا اس کے کپڑے گندے مندے ہوتے ہیں، تیل لگا ہوا ہے، ڈیزل لگا ہوا ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے، جس کی گاڑی خراب ہو جائے نیچے گھس کے گاڑی صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ اگر اس نے جمعے والے دن سفید لباس پہنا ہو، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے نیچے گھسے گا؟ اونچی بولو ذرا، اب کیوں نہیں گھسے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اس کے کپڑے سفید ہیں، اس کو پتہ ہے اگر میں نیچے گھسا تو میرے سفید کپڑوں پر داغ لگ جائے گا۔ اب وہی بندہ جو گاڑیوں کے نیچے گھسا رہتا تھا، سفید کپڑے کا احساس اس کو گاڑی کے نیچے نہیں گھسنے دے رہا۔ تو بھائی ہمیں بھی یہ یقین رکھنا چاہیے، ہم سرکار کی امتی، ہماری چادر سفید ہے، اگر ہم نے نماز نہ پڑھی اس پر داغ لگ جائے گا، اگر ہم نے بد نگاہی کی اس پر داغ لگ جائے گا، روزہ نہ رکھا داغ لگ جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کی داغ لگ جائے گا، ارے فراڈ کیا، دھوکہ دیا، امانت میں خیانت کی، گالی گلوچ کی، ارے اس چادر پر داغ لگ جائے گا، اور یہ داغ والی چادر جب سرکار کے سامنے پیش کی گئی پھر کیا بنے گا؟ میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائیو جنیاں، حشر دیارے فیر نہ کی ہائے ربا کی بنیا۔ فرمایا یہ قیامت کے روز داغ والی چادر جب سرکار کے سامنے پیش کی گئی پھر تیرا کیا بنے گا؟ تو خدا را ہمیں اپنے دل کے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہیے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، رسول بھی دعائیں کرتے رہے، اور رب تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے بغیر مانگے ہی ہمیں سرکار کو امتی بنا دیا۔ چلو میں یار آپ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس کو فیصلے ایمانداری سے اس کا جواب دینا۔
جس رب جلال نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دیا، ہمیں اس رب کا کہاں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا، سب کی آواز نہیں آ رہی یار، کیا ہم مانتے ہیں؟